السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ خیر و عافیت کے ساتھ عید الفطر کا تہوار آپ حضرات نے منایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو عید الفطر بہت بہت مبارک کرے، اور آنے والے سال میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تہوار کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس وقت جو ہے عید الفطر ہو چکی ہے، تو حج 2023 میں جانے والوں کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ 1 مہینے سے بھی کم وقت باقی ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو اب آپ حضرات جو ہے سیکھنا سکھانا بھی شروع کریں۔ ماشاءاللہ ویسے تو آپ روزانہ سیکھ ہی رہے ہیں، بہت ساری باتیں آپ نے ماشاءاللہ سیکھ لی ہے، اور اور زیادہ ہم بھی اپنی طرف سے سکھانے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہونے دیں۔ ہر ویڈیو میں ایک ایک چیز انشاءاللہ بتائی جائے گی کہ کہاں کس مقام پہ کیا کرنا ہے، گھر سے نکلنے سے بھی پہلے، یعنی جو سامان لے جانا ہے، کیسے بیگ کو پیکنگ کرنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، یہ ایک ایک ویڈیو میں انشاءاللہ سمجھایا جائے گا۔ اس لیے ہر ویڈیو کو دیکھیں۔ ابھی کل جو ویڈیو ڈالی گئی تھی اس میں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، بہت لوگوں نے شکایت کی ہے، تو انشاءاللہ ان کا بھی جواب ریپیٹ دینے کی کوشش کروں گا، اور کچھ جو آپ حضرات نے نئے سوال کیے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ جیسے کہ عرفان ملا بھائی نے پوچھا ہے کہ 1 عمرہ کتنے لوگوں کے نام سے کر سکتے ہیں؟ بھائی میں نے بتایا تھا کہ آپ یہاں سے جیسے ہی جائیں گے، جاتے ہی جو عمرہ ہوگا وہ تو کسی کا نہیں ہوگا، وہ تو صرف آپ لوگوں کا ہوگا۔ اس کے بعد اب اگر آپ عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کیا آپ نے اپنے لیے، اس کے بعد کرنے کے بعد آپ اس کا ایصال ثواب جو ہے جو بھی مرحومین ہیں سب کو پہنچا سکتے ہیں، چاہے 20 لوگ ہو، چاہے ساری امت مسلمہ کے لیے بھی آپ اسے پہنچا سکتے ہیں کہ اللہ میں نے یہ جو عمرہ کیا ہے اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو پہنچا دے، یا ہمارے خاندان والوں کو یا رشتہ داروں کو، جن جن کو بھی آپ پہنچانا ہے آپ پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کسی کے نام کا عمرہ کیا ہے، کسی کی طرف سے، یعنی اسی کی طرف سے نیت، اسی کی طرف سے احرام سب کچھ کیا ہے، تو وہ صرف عمرہ اس کا ہوگا، اسے آپ کسی دوسروں کو نہیں بھیج سکتے۔ اسی طرح سے سمیدین ملک بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ بتائے کہ وہاں عید کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بھائی وہاں عید کی نماز ہوتی ہے، لیکن حاجیوں کے لیے نہیں۔ نہ حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھے، تو حاجی لوگ جو ہے عید کی نماز نہیں پڑھتے، نہ ان کے لیے جائز ہے۔ جو مقامی لوگ ہیں وہ وہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ حضرات عید کی نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ جو ہے 10 تاریخ میں مینا میں شیطان کو کنکر ماریں گے۔ آپ حضرات جو ہے سفر میں رہیں گے، مزدلفہ سے مینا جا رہے ہوں گے پیدل پیدل، 9-10 بجے تک آپ وہاں پہنچیں گے۔ پھر کنکر پر جو ہے مارنے میں جمرات پر بہت بھیڑ ہوتی ہے، تو ویسے آسانی ہے، اب 3-4 منزل کا شیطان بنا دیا گیا ہے، تو آپ جو ہے اوپر کی منزل میں بھی جو ہے کنکریں مار سکتے ہیں۔ تو آپ حضرات کو کنکر کے نام پر ایک بات میں ضروری ہدایت دے دوں کہ کنکر جو آپ کو لے کر آنی ہے وہ آپ کو مزدلفہ سے لے کر آنی ہے۔ کنکر آپ مینا سے نہیں اٹھا سکتے، وہاں سے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔ اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی کنکر بھیڑ پہ گر گئی، اسے بھی آپ دوبارہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ وہاں سے ہی مزدلفہ سے آپ کنکر لے کر آئیں گے، اور انہیں جو ہے ہاتھوں میں یا کوئی تھیلی وغیرہ میں دھو کر کے اچھی طرح سے رکھ لیں گے۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد جو ہے آپ کنکر زیادہ لے کر کے آئیں، وہ 3 دن تک آپ جو ہے کنکر ماریں گے، تقریباً 100 کنکریں آپ لے لیں، تو کیونکہ کم بھی پڑ جاتی ہے، بہت سے ساتھی گر جاتی ہے تو دوسروں کو دے دو، تو زیادہ ہی ہونی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے محمودہ بہن نے سوال پوچھا ہے کہ ہم نے جنرل فارم بھرا تھا، 15 دن ہو گئے، اب تک کچھ پتہ نہیں چلا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ جو ہے حج کمیٹی آف انڈیا کو فون لگائیے اور ان سے اس بارے میں پوچھیے۔ آپ نے فارم جو بھرا تھا وہ آن لائن بھرا تھا کہ ویسے پیپر لیس آپ نے بھرا تھا؟
تو آپ جو ہے اس کے بارے میں بھی وضاحت کریں، اور حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر جیسے ہی آپ جائیں گے تو فوراً سب سے اوپر آپ کو جو ہے حج کمیٹی کا فون نمبر ملے گا، آپ اس کے اوپر رابطہ کریں اور ان سے اس کے بارے میں پوری جانکاری لیں۔ اسی طرح سے بی بی آمنہ بہن نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی کے لیے ایک عمرہ کرنا یا 2-4 لوگوں کے لیے ایک ہی عمرہ کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بتا چکا ہوں ابھی۔ اسی طرح سے صبا صدیقی بہن نے پوچھا ہے کہ آپ کی آدھی ریکارڈنگ میں آواز رکی ہوئی، پیشاب کے قطرے کے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ بھائی پیشاب کے قطرہ جن لوگوں کو آتا ہے میں ان کے لیے وضاحت کر دوں۔ دیکھو، ایک تو ہوتا ہے وہم، زیادہ تر لوگوں کو اس کا وہم ہوتا ہے، ایسا لگتا رہتا ہے کہ پیشاب نکل گیا۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ جب استنجا کریں، آپ جو ہے اپنے دونوں پیروں کی ایڑی جو ہے اٹھا کر کے رکھیں، اور 2-3 منٹ تک جو ہے آپ جو ہے وہیں بیٹھے رہیں استنجے کی جگہ پر، کہ جو قطرہ آنا ہو وہ اچھی طرح سے آ جائے۔ اس کے بعد میں آپ جو ہے ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ٹوائلٹ پیپر آپ لے لیں۔ ٹوائلٹ پیپر کا رول جو ہے 25-30 روپے کا آ جاتا ہے، وہ یہاں سے لے کر کے جائیں، اور آپ جو ہے ٹوائلٹ پیپر سے جو ہے استنجے کو صاف کریں، اس کے منہ کو صاف کریں، اور کھڑے ہو کر کے تھوڑا سا اپنے پیر ویر ہلا کر کے، یعنی جو قطرہ نکلنا ہے وہ نکل جائے، 1-2 منٹ تک اس طرح سے جو ہے ٹیشو پیپر سے صاف کر کے دیکھتے رہیں، اور اس کے بعد میں استنجے کی جگہ کو دھو ڈالیں۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ کو اس کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جس آدمی کو یہ قطرے کی بیماری ہے اسے چاہیے کہ کچھ جو ہے پانی کی چھینٹیں اپنے جو ہے پائجامے پر یا شلوار پر مار لیں، تاکہ یہ خطرہ ہی نہ ہو اور یہ اسے جو ہے شک ہی نہ ہو کہ میرا قطرہ نکلا ہے۔ اس لیے اس کے بعد اس کے اوپر دھیان نہ دیں قطرہ نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو استنجے خانے ہیں وہ الحمدللہ بہت بڑے بڑے ہیں، لمبے ہیں، تو آپ وہاں اچھی طرح سے تھوڑی دور چل کر کے بھی، 1-2 قدم چل کر کے بھی جو ہے استنجے کو صاف کریں، تاکہ جو نکلنا ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے۔ تو اس میں جو ہے یہ تھوڑا ٹھہرنا ضروری ہے، اور یہ اکثر وہم ہوتا ہے، اس لیے وہم کے چکر میں نہ پڑے۔ اسی طرح سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ حاجی صاحب میں مہاراشٹر سے ہوں، میرا ویٹنگ میں ہے اور میرے دوست کا حج کے لیے نام لگ گیا لیکن وہ نہیں جانا چاہتا، تو کیا میں اس کی جگہ سلیکٹ ہو سکتا ہوں؟ نہیں بھائی، آپ اس کی جگہ سلیکٹ نہیں ہو سکتے۔ آپ جیسے ہی درخواست کینسل وہ کرائے گا اپنی، تو اس کی جگہ جو ویٹنگ لسٹ میں ہے سیریل نمبر کے حساب سے ان کا نمبر لگے گا، آپ کا نہیں لگے گا۔ اسی طرح سے ساحل بھائی نے پوچھا ہے کہ عزیزیہ میں حرم یا مسجد عائشہ جانے کے لیے جو بس اس کے لیے جاتی ہے تو اس کا چارج جو ہے وہ حج کمیٹی کی طرف سے ہوگا یا اپنی طرف سے دینا ہوگا؟ بھائی حج کمیٹی کی طرف سے صرف وہ بس فری ہے جو عزیزیہ سے حرم تک جائے گی، اس کے علاوہ کوئی بس فری نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو اپنے پیسے خرچ کرنے ہوں گے۔ جب حرم کے پاس آپ جائیں گے جہاں بس اڈا ہوگا تو وہاں آپ کو ریڈ کلر کی بس ملے گی، لال کلر کی ریڈ کلر کی بس ملے گی، وہ سیدھی مسجد عائشہ جاتی ہے، اور اس کا جو کرایہ ہے، جب ہم 2019 میں گئے تھے تو 3 ریال تھا، ہو سکتا ہے اب 4 ریال ہو گیا ہو، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے اگر آپ جو ہے کسی چھوٹی گاڑی سے جائیں گے، کار وغیرہ سے جائیں گے، تو آپ کا 10 ریال لے گا۔ اس لیے میری رائے ہے کہ آپ بس سے جائیں، بس جو ہے چلتی رہتی ہے 24 گھنٹے، آپ جو ہے بس سے جائیں اور ادھر سے بھی جو ہے بس سے ہی آئیں، تو 3 ریال کا خرچ ہوگا اور وہ آپ کا اپنی جیب سے ہوگا، حج کمیٹی کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے فرحان بھائی نے پوچھا ہے کہ حاجی صاحب کیا ہم آلو پیاز وغیرہ لے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، لے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ آلو پیاز سبزی ہری مرچ ٹماٹر آپ لے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عتیق اللہ بھائی نے پوچھا ہے کہ ہمارا ایک حاجی کا پڑوس میں اس کے جو ہے پیسوں کا انتظام نہیں ہوا ہے، اس کی جگہ کیا سلیکٹ ہو سکتے؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا، سیریل نمبر کے حساب سے ہی جو ہے سلیکٹ کیا جائے گا، اس طرح سے سلیکٹ نہیں کیا جائے گا۔
اسی طرح سے ایک بھائی اور نے جو ہے عید کی مبارکباد دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عید مبارک کرے۔ اسی طرح سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ آپ کی ویڈیو میں آواز نہیں آ رہی تھی، تو اس لیے میں نے اس کا جواب دوبارہ سے دے دیا۔ اگر کوئی بات کا جواب اور دوبارہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک سوال اور سلمان بھائی نے پوچھا ہے کہ طواف کے دوران چکر لگانے کے جو ہے ہوا خارج ہو جائے تو کیا پھر سے چکر لگانا ہوگا اور کیا وضو بھی ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، ہوا خارج ہونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کا وضو 4 چکر سے پہلے ہی ٹوٹ گیا تو آپ کو جو ہے طواف شروع سے کرنا پڑے گا، پہلے چکر سے۔ اگر 4 چکر کے بعد ٹوٹا ہے تو آپ جو ہے وضو کر کے جہاں سے جو ہے آپ کی وضو ٹوٹی تھی جس جگہ سے، آپ وہیں جا کر کے دوبارہ سے اپنا چکر شروع کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو شروع سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عورت کے احرام میں اگر وہ غسل کرتی ہے تو کیا اس کے بال میں پانی ڈالنے پر بال ٹوٹیں گے تو کیا دم دینا پڑے گا؟ بہن، میری رائے یہ ہے کہ احرام جو باندھا جاتا ہے وہ 4-5 دن حج کے ایام میں باندھا جاتا ہے، عمرے میں صرف 2-4 گھنٹے کے لیے باندھا جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے اگر آپ کو غسل کرنا ہے پہلے ہی غسل کر لیں، اور احرام کی حالت میں غسل نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو بال خود ٹوٹتے ہیں ان سے دقت نہیں ہے، بال توڑنا گناہ ہے۔ آپ 2-4 روپے جو ہے صدقہ دے سکتے ہیں، جان بوجھ کر بال نہ توڑیں، اور غسل پہلے ہی کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ احرام کے دوران نہ کرے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اسی طرح سے محمد ممتاز علی بھائی نے پوچھا ہے کہ رمی، قربانی اور حلق کرنے کے بعد احرام اتار دینے ہیں، اب طواف کیا بنا احرام کرنا ہے؟ جی ہاں، آپ کی اگر قربانی ہو گئی ہے، آپ نے کنکر مار لی ہے، حلق بھی کرا لیا ہے، اور غسل کر کے آپ نے اپنا احرام اتار کر کپڑے پہن لیے ہیں، تو آپ طواف زیارت جو کریں گے وہ اصلی اپنے کپڑوں میں کریں گے، کرتے پاجامے میں ہی کریں گے۔ اگر آپ کی بھی جو ہے کنکر نہیں رہے گی، قربانی نہیں ہوئی ہے، اور آپ طواف زیارت پہلے ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ احرام میں ہی کریں گے۔ اور حلق جو ہے آپ جو ہے طواف کرنے کے فوراً بعد نہیں، بلکہ جب قربانی ہو جائے گی اس کے بعد ہی اتارنا چاہے، آپ طواف زیارت بھی کر لیں۔ اسی طرح سے انصار احمد بھائی نے پوچھا ہے کہ قطرے کے بارے میں، آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی، قطرے کے بارے میں نے بتا دیا۔ اسی طرح سے ندیم بھائی نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب کیا احرام کی لنگی کو گانٹھ باندھ سکتے ہیں کہ کھل جانے کا ڈر سے؟ بھائی، اس میں جو ہے گانٹھ نہیں باندھ سکتے، گانٹھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے لائیو طریقے سے آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے۔ جب آپ جانے کے قریب ہو جائیں گے بالکل، تو آپ کو ہم ایسے مضبوط طریقہ بتائیں گے کہ انشاءاللہ کھلے گا نہیں، آپ اس سے گھبرائے نہیں۔ اسی طریقے سے شیخ محبوب بھائی نے پوچھا ہے کہ مولانا کیا حج کمیٹی سے سوٹ کیس ملے گا؟ نہیں بھائی، سوٹ کیس نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے ساحل بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر بار بار ری خارج ہو جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، وضو ٹوٹ جائے گا۔ بھائی، یہ جو جس کو بیماری ہے نا ری خارج، یہ زیادہ تر تو وہم ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کو اگر اتنا پکا یقین ہو کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ قسم کھاؤ اللہ کی کہ میری میری ری خارج ہوئی ہے، تو آپ ایک دم کھا جاؤ قسم، یعنی آپ سوچو نہ بالکل بھی، ایک دم آپ قسم کھا لو تو سمجھو کہ حقیقت میں آپ کی جو ہے ری خارج ہوئی ہے۔ تو کچھ لوگوں کو وہم ہوتا ہے، ایسا لگتا رہتا ہے، بہرحال آپ اس کے اوپر دھیان نہ دیں، لیکن اگر بالکل پکا یقین ہو جائے آپ کو تو پھر جو ہے آپ وضو دوبارہ سے کریں گے۔ اور یاد رہے کہ احرام کی حالت میں باوضو رہنا ضروری نہیں ہے، طواف کرتے ہوئے آپ کا باوضو رہنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی وضو نہیں ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، یعنی کہ جب تک احرام رہے گا باوضو رہنا ہے، تو اس کا آپ جو ہے دھیان رکھیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو باتیں ہیں انشاءاللہ آپ کے بہت سمجھ میں آئی ہوگی اور کافی لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا، اس لیے اسے ویڈیو کو قیمتی سمجھتے ہوئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے لوگوں کے پاس واٹس ایپ فیس بک پر شیئر کر دے، تاکہ وہ بھی جو ہے حج کے بارے میں سیکھ لے مسائل، اور ویڈیو کو لائک کر دیں
اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔